بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ۔ اور تمہارے واسطے ان کے اندر بہت سارے فوائد ہیں، اور تاکہ تم ان کے ذریعے تمہاری دل کی حاجتوں کو پورا کر سکو، اور ان کے اوپر اور کشتیوں کے اوپر لدے پھرتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے، تو تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نشانیوں کا انکار کرو گے؟ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے نافرمانوں کے تعلق سے اور اللہ کے منکرین کے تعلق سے اللہ کا جو عذاب کا وعدہ ہے وہ سچا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا میں بھی ان کو عذاب دے دیں، یا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں عذاب نہ دیں تو ان کو آخرت میں ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ اور ہم نے بہت سارے رسول بھیجے تھے دنیا میں، چند لوگوں کا ذکر آپ حضرات کے سامنے آیا ہے، چند لوگوں کا ذکر نہیں آیا ہے، لیکن جتنے بھی رسول آئے اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ان کی قوموں نے ان سے مطالبات کیے، معجزات مانگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ رسولوں نے ان کو یہ پیغام دیا کہ معجزات لانا، نشانیاں لانا یہ ہمارے اپنی ذاتی بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے تو حق کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے، اور جتنے بھی باطل پرست ہوتے ہیں یہ سب بربادی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے واسطے جو چوپائے پیدا کیے ہیں، جن کا ذکر کل بھی آیا کہ ان میں سے کچھ کو تم کھاتے ہو اور کچھ پر سواری کرتے ہو، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے فوائد ہیں جو تم حاصل کرتے ہو، اور تمہارے دل کے اندر بہت ساری حاجتیں ہیں جو تم پورا کرتے ہو۔ یعنی ان چوپایوں پہ سوار ہو کر کے، یا ان چوپایوں کے علاوہ دیگر جو سواریاں ہیں ان پہ سوار ہو کر کے تم اپنی ضرورتیں پورا کرتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور تم ان چوپایوں پر بھی سواری کرتے ہو اور کشتیوں پر بھی لدے پھرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کشتیاں جو سمندر کے دوش پہ چلتی ہیں، یہ بھی اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانی ہے کہ اتنی بھاری بھرکم اور اتنی وزنی کشتیاں، بڑے بڑے جہاز جو ہیں یہ سمندر کے اوپر تیرتے رہتے ہیں لیکن ڈوبتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، اس کے فیصلے سے اور اس کے حکم سے ایسا ہوتا ہے۔ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانا چاہتا ہے۔ سمندروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی ہزاروں مخلوقات رہتی ہیں، جو لوگ سمندروں میں جاتے ہیں ان کو نظر آتا ہے کہ وہاں پر کیسی کیسی دنیا آباد ہے، اور کیسی کیسی مخلوقات جو ہے سمندر میں رہتی ہیں، جن کو دیکھ کر کے انسان بے اختیار کہہ اٹھتا ہے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی ہی جو ہے بہترین تخلیق کرنے والی ہے، بہترین پیدا کرنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں دو جگہ دکھاتے ہیں، ایک تو سمندروں میں بھی دکھاتے ہیں، اور دوسرا جو ہے آفاق میں، سنوریم آیاتنا فی الآفاق۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کو اپنی نشانیاں آسمان کے کناروں میں دکھائیں گے۔ چنانچہ آج ایسی سواریوں کی ایجاد کر دی گئی ہے کہ جو آسمان کے کناروں تک پہنچ جاتی ہیں، یعنی کہ آفاق میں چلے جاتے ہیں، فضا میں نکل جاتے ہیں، اور فضا میں جا کر کے ایک الگ منظر ہوتا ہے، ایک الگ دنیا ہوتی ہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، تم اللہ کی کون کون سی نشانیوں کا انکار کرو گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے عجائبات اور اپنی قدرت کی نشانیاں جو تمہیں دکھاتے ہیں، تو اس پر ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے، مصنوعات کو دیکھ کر کے ان کے بنانے والے پر جو ہے دلالت حاصل کرنی چاہیے کہ واقعی ان کا کوئی بنانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بھی اگر کوئی ایمان نہیں لائے تو گویا کہ اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا یہ لوگ زمین میں نہیں چلے؟ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو یہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے دنیا میں رہا کرتے تھے۔ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ، یہ لوگ ان سے تعداد میں بھی زیادہ تھے، وَأَشَدَّ قُوَّةً، اور طاقت میں بھی زیادہ تھے، وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں نشانات چھوڑنے کے اعتبار سے بھی زیادہ تھے، یعنی ان کی تعداد بھی زیادہ ہوا کرتی تھی
عمریں بھی زیادہ ہوا کرتی تھیں، کئی سو سال کی زندگیاں ہوا کرتی تھیں، نہ بیماری، نہ تکلیف، نہ کمزوری، نہ بڑھاپا۔ اللہ تعالیٰ نے طاقت ایسی دی تھی کہ جو چاہے کہ پہاڑوں کو چاہے تو موم جو ہے چھیل دیا کرتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر کے اپنا گھر بنا لیا کرتے تھے۔ تو زمین میں ان کے نشانات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج بھی موجود ہیں، اور ان کے کھنڈرات کو دیکھ کر کے موجودہ دور کے لوگوں کو عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ کیسے کیسے لوگوں کو جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کی اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو ٹھکرایا اور اپنی منمانی کی زندگی گزارنا چاہی اور گناہوں اور بدعملی کی زندگی گزارنا چاہی، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے عذابات سے ان کو جو ہے دو چار فرمایا۔ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ان کے کچھ بھی کام نہ آیا جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی جتنا بھی انہوں نے مال و دولت جمع کیا تھا، جتنا بھی انہوں نے سونا چاندی اکٹھا کیا تھا، اور جو کچھ بھی ان کے پاس تھا، اور جس مال کی وجہ سے، جس دولت کی وجہ سے یا جس طاقت کے اوپر وہ اترایا کرتے تھے، وہ ساری چیزیں ان کے کچھ کام نہ آئی، اور جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فجعلہم کعصف معقول، اللہ تعالیٰ نے ان کو کھایا ہوا بھوسا بنا دیا۔ یعنی جو انسان ایسے ہو گئے گویا کہ جب جانور جب جو چارہ کھاتا ہے اور چارہ کھانے کے بعد جو تھوڑا بہت اگل دیتا ہے یا ادھر ادھر گرا دیتا ہے اس کو کہتے ہیں کھایا بھوسا، تو گویا کہ ایسا ان کو بنا دیا کہ بے وقعت ہو گئے، ان کا وجود اللہ تعالیٰ نے دنیا سے مٹایا۔ فرمایا فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، جب ان کے پاس ان کے رسول دلائل لے کر کے آئے، فرحوا بما عندهم من العلم، تو وہ لوگ اپنے پاس جو علم تھا اس پر خوش ہو گئے۔ یعنی انبیاء علیہ السلام نے تو لا کر کے دلائل نبوت پیش کی، اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے جس کو علوم نبوت کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم عطا ہوتا ہے وہ علم ان لوگوں کے سامنے پیش کیا، لیکن وہ لوگ اپنے پاس جو علم تھا اس پر خوش ہو گئے۔ اپنے پاس علم کا مطلب کیا ہے کہ دنیاوی علم ان کے پاس تھا، دنیا کمانے کا، دنیا کو بڑھانے کا، دنیا میں ترقی حاصل کرنے کا علم ان کے پاس تھا، تو وہ یہ کہنے لگے کہ ہمارا علم تمہارے علم سے زیادہ بہتر ہے، تم آخرت کی بات کرتے ہو، ہم دنیا کی ترقی کی بات کرتے ہیں، ہم دنیا میں آگے کیسے بڑھیں اس کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن میں فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ دنیاوی معاملے میں تھوڑا بہت جانتے ہیں، یعنی دنیا کو کیسے آگے بڑھانا ہے، دنیا کی ترقی کیسے حاصل کرنا ہے، مال و دولت میں اضافہ کیسے کرنا ہے نا، حکومت میں اضافہ کیسے کرنا ہے، حکومت کیسے چلانی ہے، تو یہ جو دنیاوی علوم ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ دنیاوی علم کو جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، لیکن یہ آخرت کے معاملے میں غافل ہیں۔ یعنی ان کو کرنا کیا چاہیے تھا، اگر دنیا بھی ضروری ہے تو آخرت اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی چند سالہ ہے، دنیا کی زندگی 60 سالہ 70 سالہ 100 سال 200 سال اگر کوئی بہت زیادہ زندہ رہ گیا، لیکن آخرت کی زندگی کی تو کوئی حد اور انتہائی نہیں ہے، اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، اس کا کوئی ختم ہے ہی نہیں۔ مثالوں دے کر کے بتایا گیا کہ اگر زمین سے لے کر کے آسمان تک کی جو فضا ہے، یہ خلا جو ہے، اس کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، رائی کتنے چھوٹے سے دانے ہوتے ہیں، رائی کے دانوں سے اگر بھر دیا جائے زمین سے لے کر آسمان تک، اور اس کے بعد ایک پرندہ آئے 1000 سال میں اور اس میں سے ایک دانہ اٹھا کر لے جائے، پھر 1000 سال کے بعد پرندہ آئے، پھر ایک دانہ اٹھا کر لے جائے، پھر 1000 سال کے بعد پرندہ آئے، پھر ایک دانہ اٹھا کر کے لے جائے، تو کہتے ہیں کہ وہ دانے تو ختم ہو جائیں گے، جو رائی کے دانے جو زمین سے لے کر آسمان تک بھر دیے گئے ہیں، لیکن آخرت کی زندگی کبھی ختم نہ ہوگی، آخرت کی زندگی کا کبھی کوئی کنارہ نہ ہوگا۔ اور ایک اور روایت میں مثال دے کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو ان کے سامنے بلا کر کے ذبح کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد فرشتہ اعلان کرے گا یا اہل الجنت خلود بلا موت و یا اہل النار خلود بلا موت، اے جنتیوں اب ہمیشہ رہنا ہے، کبھی موت نہیں آئے گی، اور اے جہنمیوں ہمیشہ رہنا اب کبھی موت نہیں آئے گی، کیونکہ موت ہی وہ موت آ چکی ہے، اب کسی کو مرنا
نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر جہنمیوں سے یہ کہہ دیا جائے کہ دنیا میں جتنے ریت کے ذرات تھے، اس زمین کے اوپر ریت کے ذرات جو معمولی سے ہوتے ہیں، جو نظر بھی نہیں آتے، آپ جب دھوپ کا جب کوئی روشنی آتی ہے تو اس میں ریت کے ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ذرات۔ تو دنیا میں جتنے ریت کے ذرات اگر اس زمین کے ٹکڑے کیے جائے تو کتنے خربوں جو ہے ریت کے ذرات نکلیں گے۔ رسول اللہ سے فرماتے ہیں جہنمیوں سے اگر کہا جائے کہ دنیا میں جتنے ریت کے ذرات ہیں اتنے سال تم کو جہنم میں رہنا ہے، دنیا میں جتنے ریت کے ذرات ہیں اتنے سال تم کو جہنم میں رہنا ہے، اس کے بعد جہنم سے تم آزاد کر دیے جاؤ گے۔ تو جہنمی کہتے ہیں خوشی سے ناچنے لگ جائیں، اتنا زیادہ خوش ہو جائے کہ وہ ناچنے لگ جائیں کہ ریت کے ذرات کبھی نہ کبھی تو ختم ہو جائیں گے، کوئی نہ کوئی وقت آئے گا جب ان کی تعداد ختم ہو جائے گی تب ہمیں جہنم سے نجات مل جائے گی، تو خوشی سے ناچنے لگ جائیں۔ اور اگر یہی بات جنتیوں سے کہہ دی جائے کہ دنیا میں جتنے ریت کے ذرات ہیں اتنے دن تم کو جنت میں رہنا ہے، اس کے بعد جنت سے نکال دیے جاؤ گے، تو جنت والوں کی خوشیاں غائب ہو جائیں، جنت والے غمگین ہو جائیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کر رکھا ہے خالدین فیہا ابدا، جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر دنیا میں 60 سالہ 70 سالہ رہنا ہے اور اتنے دنوں کے لیے آپ علم حاصل کرتے ہیں ترقی حاصل کرنے کے لیے، تو آخرت میں تو اربوں خربوں سال یعنی کوئی حد ہی نہیں ہے اس کے رہنے کی، وہاں پر تو کوئی کنارہ ہے ہی نہیں۔ جیسے مثال دے کر کے بتایا گیا اتنے سال گزر جائیں جب بھی جو ہے آزادی نہیں ملے گی، مثلاً کہ ہے ہمیشہ رہنا ہے، تو وہاں کے واسطے انسان کو کتنی محنت حاصل کرنا چاہیے، وہاں کے بارے میں انسان کو کتنا علم حاصل کرنا چاہیے، اسی مثال سے انسان کو سمجھ لینا چاہیے۔ فرماتے ہیں فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہ لوگ اپنے پاس جو علم تھا اس پر خوشی منانے لگے، وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جس چیز کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے اس چیز نے ان کو گھیر لیا۔ یعنی یہ لوگ جب انبیاء علیہ السلام جاتے تھے لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ بھئی مرنا بھی ہے، اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے، حساب و کتاب بھی ہونا ہے، اور جنت اور جہنم بھی ہے، تو یہ ان چیزوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں کیوں کفار یہی کام کرتے ہیں، وہ بھی آج کے زمانے میں جنت کا مذاق اڑاتے ہیں، جہنم کا مذاق اڑاتے ہیں، حوروں کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں ان کو ایسے ملنے والے ہیں ویسے ملنے والے ہیں، لیکن مرنے کے وقت ہی سے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب عذاب شروع ہو جاتا ہے اس وقت حسرت اور افسوس ہوتی ہے، لیکن اس حسرت اور افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا تب کہنے لگے ہم اللہ پر ایمان لائے جو اکیلا ہے۔ لیکن اللہ پر ایمان لانا دیکھ کر کے معتبر نہیں ہے، ایمان بالغیب معتبر ہے، ایمان بالمشاہدہ معتبر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم کو جنت بھی ماننا ہے، جہنم بھی ماننا ہے، فرشتوں کو بھی ماننا ہے، اور جہنم کے عذابات کو بھی ماننا ہے، جنت کی نعمتوں کو بھی ماننا ہے، لیکن کب؟ بغیر دیکھے ماننا ہے۔ دیکھ کر کے مانو گے پھر اس کا اعتبار نہیں ہوگا، دیکھ کر کے تو ہر کوئی مان لائے گا۔ فرعون کے بارے میں قرآن کہتا ہے جب فرعون ڈوبنے لگا تھا اور دریا اور سمندر میں جب وہ غرق ہونے لگا اور اس کو جب آخرت کے احوال نظر آنا شروع ہوئے، فرشتے نظر آنا شروع ہوئے اور آخرت کے عذابات نظر آنا شروع ہوئے، تو کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل، میں بھی اس خدا کے اوپر ایمان لاتا ہوں جس کے اوپر بنو اسرائیل ایمان لائے، جو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے اس خدا پر میں بھی ایمان لاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنا اب ایمان لایا ہے، ابھی تک کہاں تھا؟ جب تک موقع تھا تب تو نے خود کو کہتا تھا میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، میں سب سے بڑا معبود ہوں۔ اب جب عذاب دیکھ لیا ہے اور جہنم کا منظر تیرے سامنے آ چکا ہے، اب کہہ رہا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل، میں بھی اس خدا کے اوپر ایمان لاتا ہوں جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ موت کے وقت بڑوں سے بڑوں کی جو ہے ہیگڑی نکل جاتی ہے۔ فرعون جیسے کفار بھی کہنے لگتے ہیں میں بھی اللہ پر ایمان لے آیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے پھر اس وقت ایمان معتبر نہیں ہوتا ہے۔ ایمان اس وقت تک معتبر ہوتا ہے ما لم یغرغر، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک غرغرے کی کیفیت نہ آ جائے، یعنی جب تک روح
چڑھ کر کے اوپر کو نہ جائے، روح پیروں سے نکلنا شروع ہوتی ہے، اوپر کی طرف نکل کے باہر جاتی ہے۔ تو جب تک غرغرہ یعنی جب سینے میں روح پہنچتی ہے تو پھر انسان کے گلے سے آواز آنی شروع ہو جاتی ہے، غرغر کی آواز آنی شروع ہو جاتی ہے، گھرگھراہٹ کی۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک یہ کیفیت نہ پیدا ہو جائے تب تک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں، اور جب غرغرے کی کیفیت ہو جاتی ہے تو پھر آخرت کے منظر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اگر بندہ نیک ہوتا ہے تو اس کو جنت میں اپنا ٹھکانہ نظر آنے لگتا ہے، جنت کی نعمتیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اللہ کے خوبصورت فرشتے جو انتہائی حسین و جمیل شکل میں ہوتے ہیں اس کے سامنے آتے ہیں، اور وہ جب جنت کی نعمتوں کو دیکھتی ہے وہ روح تو فوراً بےتاب ہو جاتی ہے اپنے جسم سے نکلنے کے لیے، اور سوچتی ہے کہ کتنی جلدی نکل کر کے میں جنت میں پہنچ جاؤں۔ تو مومن بندہ جو ہوتا ہے، نیک بندہ جو ہوتا ہے، وہ بے چین ہو جاتا ہے مرنے کے لیے، اس کی روح بے قرار ہو جاتی ہے کہ کتنی جلدی جو جنت نظر آ رہی ہے اس میں داخل ہو جاؤں۔ لیکن جب بندہ کافر ہوتا ہے، فاسق اور فاجر ہوتا ہے، بد کردار ہوتا ہے، تو اس کے سامنے جو ہے فرشتے جو آتے ہیں، ایک تو بد شکل فرشتے آتے ہیں، انتہائی سخت شکل والے، بدصورت، کہ اگر انسان دیکھ لے تو حیران ہو جائے، پاگل ہو جائے، دیوانہ ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا تھا کہ آپ جو ہے بد کردار لوگوں کی روح نکالتے ہیں تو کس شکل میں جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اپنی آنکھ بند کیجئے۔ پھر اس کے بعد دیکھا تو ملک الموت کی جو ہے پورے بدن میں آنکھ ہی آنکھ نظر آ رہی ہے، اور بال جو ہے ایسے نکلے ہوئے جیسے کہ کوئی آری نکلی ہوئی ہو۔ نہیں، انتہائی جو ہے خطرناک ہیبت ناک شکل میں فرشتے جو ہے کافروں کے پاس آتے ہیں، اور جہنم کے عذاب ان کے سامنے ہوتے ہیں، جہنم کی جو ہے جو مناظر ہوتے ہیں وہ سب سامنے ہوتے ہیں۔ اب اس وقت جب روح دیکھتی ہے تو اپنے جسم میں گھسنا چاہتی ہے، اپنے جسم میں رہنا چاہتی ہے، وہاں نہیں جانا چاہتی ہے، لیکن فرشتے اس کو کیا کرتے ہیں؟ کھینچ کے لے کے جاتے ہیں کہ چل تو اے خبیث جان، چل اس عذاب کی طرف جس کا تو انکار کیا کرتی تھی۔ قرآن میں ایک سورت جس کو سورۃ النازعات کہتے ہیں، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، قسم ان فرشتوں کی جو روح کو کھینچ کے نکالتے ہیں، اور قسم ان فرشتوں کی جو بند کو کھول دیتے ہیں۔ تو مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے کوئی مشکیزہ پانی کا لڑکا ہوتا ہے، آپ اس کا ڈھکن کھول دیں تو پانی جو ہے بہہ جاتا ہے، تو مومن کی روح ایسے آسانی سے نکل جاتی ہے۔ اور کافر کی جو روح ہوتی ہے وہ بہت سختی کے ساتھ اور جو ہے تکلیف کے ساتھ نکالی جاتی ہے، کیونکہ جب آخرت کے منظر اس کو نظر آنا شروع ہوتے ہیں وہ ادھر جانا نہیں چاہتی ہے، اس لیے فرشتے اس کو کھینچ کے لے کر کے جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں بات یہ چل رہی تھی کہ جب انہوں نے اللہ کے عذاب کو دیکھ لیا اس وقت کہنے لگے کہ ہم بھی ایمان لے آئے۔ دنیا میں تو کہتے تھے ہم بھی خدا ہیں، ہم ہی معبود ہیں، ہمارے اوپر ہمارے لیے ہماری عبادت کرو، موسیٰ کا رب کون ہوتا ہے، ہم ہی خود ہی رب ہیں۔ اور جب مرنے لگے تو کہنے لگے کہ ہم بھی اللہ پر ایمان لے آئے۔ تو فرمایا فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا تو کہنے لگے ہم بھی اللہ پر ایمان لائے جو کہ اکیلا ہے، وکفرنا بما كنا به مشرکین، اور ہم نے ان تمام معبودوں کا انکار کیا جن کو ہم اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ فلم یک ينفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا، تو ان کے ایمان نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا جبکہ انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا تھا۔ یعنی عذاب کے مناظر نظر آنے کے بعد ایمان معتبر نہیں ہوتا ہے۔ سنت اللہ التي قد خلت فی عبادی، یہی اللہ کا طریقہ ہے جو اللہ کے بندوں میں چلتا ہوا آ رہا ہے۔ وخسر هنالک الکافرون، اور اسی وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ جاتے ہیں، یعنی جب ان کی موت کا وقت آتا ہے